بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا اکثر لوگوں کی طرح آپ بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ لیکن سچ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے معجزات اور فضائل کی معرفت نہیں رکھتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سجدے میں یہ آیت پڑھیں تو کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت اسے پڑھیں تو آپ کے دن کے ساتھ کیا بدلتا ہے؟ فجر کے بعد اسے خاص طریقے سے پڑھ لیں تو کیسے آپ کا مال، گھر، زندگی نقصان اور خطرات سے محفوظ رکھتی ہے؟ آیت الکرسی کی تلاوت کب کی جائے کہ انسان کو 40 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آیت الکرسی کے وہ فضائل اور آثار بتاؤں گا جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اسے کبھی بھی معمولی نہیں سمجھیں گے۔ وہ فضائل اور آثار کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بے شمار فوائد اور آثار کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس آیت شریفہ کے معنوی آثار سے آگاہ ہو جاؤ تو کسی حال میں اسے ترک نہیں کرو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے فرمایا، قرآن ایک برتر اور عظیم کلام ہے اور سورہ بقرہ قرآن کا سید اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کا سید ہے۔ پھر فرمایا، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکت اور خیر پوشیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ جنتی نہروں کے کنارے سفید موتیوں کے محلات بنائے گئے ہیں، ان کے فرش زعفران کے ہیں اور ان کے گھروں کے اطراف پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور وہ گھر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ان دونوں بزرگ ہستیوں کے لیے تحفہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی مجھے عرش الہی کے نیچے سے ایک خزانے سے عطا کی گئی اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسی چیز عطا نہیں کی گئی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا، اس کا مقام 40 درجے بلند کیا جائے گا اور 40 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مستحب نماز کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انا انزلناہ، سورہ توحید اور آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس کے لیے انسانوں کے اعمال میں سے سب سے بافضیلت اعمال کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حالت سجدہ میں آیت الکرسی پڑھے وہ جہنم کی آگ میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید، انا انزلناہ اور آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہر نقصان اور ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، جب تم گھر سے کسی حاجت کے لیے نکلو تو آیت الکرسی کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ حاجت کے پورے ہونے کا سبب بنتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں کوئی مال حاصل ہو تو اس کی برکت کے لیے دعا کرو اور اپنے مال و سامان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھو اور اسے لکھ کر اس سامان کے درمیان رکھ دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عید غدیر کے دن دوپہر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص، سورہ قدر اور آیت الکرسی کو 10 مرتبہ پڑھے، اس کا ثواب 1000 عمرے کے برابر ہوگا۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے علی، جب تم بستر خواب پر جاؤ تو زیادہ استغفار کرو، زیادہ صلوات بھیجو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، خصوصاً قل هو اللہ احد، کیونکہ وہ قرآن کا نور ہے، اور تم پر لازم ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو، کیونکہ اس کے ہر حرف میں 1000 برکت اور 1000 رحمت پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، واجب نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کرو، کیونکہ اس کی پابندی صرف انبیاء، صدیقین اور شہداء کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن آیت الکرسی پڑھتا ہے، تمام مقرب فرشتے اور تمام مرسل انبیاء اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جب سفر میں خطرے کا اندیشہ ہو تو سفر سے پہلے سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی اور سورہ قدر کی تلاوت کرو۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص سفر کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کر اپنے دائیں بائیں اور سامنے کی طرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، یہ حفاظت بدیوں کے دفع اور پریشانیوں کے دور ہونے کا سبب ہے۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی قرآن کی آخری آیات، شاید مراد سورہ فلق اور سورہ ناس ہو، سورہ انا انزلناہ اور سورہ حمد پڑھی جائے، کیونکہ یہ عمل کاموں میں توفیق، دنیا اور آخرت کے حاجات پورے ہونے کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات مختلف مواقع پر اصحاب کو سکھاتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور شکایت کی کہ جنات اس کے اہل خانہ اور گھر والوں کو اذیت دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر کی چھت کتنی اونچی ہے؟ اس نے عرض کیا 10 ذرا یعنی تقریباً 5 میٹر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس میں سے 8 ذرا ناپ لو، پھر 8 ذرا سے 10 ذرا کے درمیانی حصے میں گھر کے چاروں طرف آیت الکرسی لکھ دو، کیونکہ جس گھر کی چھت 8 ذرا سے زیادہ ہو وہ جنات کی آمد و رفت اور موجودگی کی جگہ بن جاتا ہے اور وہ اس میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر اہل قبور کو ہدیہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس شخص کے لیے تسبیح کرتا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے آسمان میں 2 صفحے دیکھے، ان میں سے ایک صفحے پر اور ایک لوح پر فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد لکھی ہوئی تھی، اور دوسری لوح پر پورا قرآن مختصر اور فشردہ صورت میں لکھا ہوا تھا، اور اس لوح میں سے 3 نور چمک رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ نور کیا ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، ایک نور سورہ توحید کا نور ہے، دوسرا نور سورہ یاسین کا نور اور آیت الکرسی کا نور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، قرآن افضل ہے یا تورات؟ آپ نے فرمایا، قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آسمانی کتابوں سے برتر ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے، یعنی آیت الکرسی تورات اور تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل بیان فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اس کا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دیا جاتا ہے، اور جو اسے 3 مرتبہ پڑھے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو اسے 4 مرتبہ پڑھے انبیاء اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اور جو اسے 5 مرتبہ پڑھے اللہ اس کا نام دیوان ابرار میں لکھ دیتا ہے، سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو اسے 7 مرتبہ پڑھے اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو اسے 8 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اسے 9 مرتبہ پڑھے اس سے دنیا اور آخرت کا غم اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو اسے 10 مرتبہ پڑھے اللہ اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے اسے عذاب نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی کسی گھر میں نہیں پڑھی جاتی مگر یہ کہ شیطان 3 دن یا 30 دن تک اس کے گرد نہیں پھرتا، اور 40 دن تک اس کے گھر میں جادو اثر نہیں کرتا۔ اے علی، اس آیت کو یاد کر لو اور اسے اپنی اولاد اور اپنی پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ مجھ پر اس سے بڑی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی آیت الکرسی ہے۔ جو شخص اسے 1 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کی 1000 مصیبتیں اور آخرت کی 1000 مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ دنیا کی سب سے ہلکی مصیبت فقر ہے، اور آخرت کی سب سے ہلکی مصیبت عذاب قبر ہے۔ اور امام نے فرمایا، میں اپنے معنوی درجات بلند کرنے کے لیے اسی سے مدد لیتا ہوں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مالی حوالے سے کچھ بھی نہیں جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں آیت الکرسی یاد ہے کہ اسے پڑھ سکو اور اس سے فائدہ اٹھا سکو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ آیت الکرسی قرآن کا 4تھائی حصہ ہے،
بس تم غنی ہو، جاؤ شادی کر لو۔ اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے کہ آل محمد میں سے اور ان کے شیعوں میں سے جو بھی واجب نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ ہر دن 70 مرتبہ اپنی پوشیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور ہر نگاہ کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ جمعرات کے دن اس حاجت کی طلب کی کوشش کرے، اور جب گھر سے نکلے تو سورہ آل عمران کے آخری حصے آیت الکرسی، سورہ قدر اور سورہ حمد کو پڑھے، کیونکہ ان میں دنیا و آخرت کی حاجات کو پورا کرنے کا وسیلہ موجود ہے۔ اور اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو فائدہ دیا ہے تو آج ہی آیت الکرسی کو اپنے روٹین میں شامل کر دیں اور کمنٹس میں لکھیں آیت الکرسی، تاکہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اور آخری بات یہ کہ یہ باتیں ہر گھر کی ضرورت ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید کسی کے گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھ سے لکھ دی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔